بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں کوشش کروں گا کہ ایک تھوڑا سا بریف رن ڈاؤن دوں کیا ہوا ہے تاکہ میموریز ریفریش ہو جائیں ہماری سائٹ پہ اور ایڈورسی کی بھی تھوڑی مشکل آسان ہو جائے. ہر بار ایک نئی نریشن اور ایک نئی سٹوری لائن کے ساتھ ان کو آنا پڑتا ہے کیونکہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے. تو کوشش کریں گے کہ آج ذرا فیکٹ اسٹریٹ کر دیں اور ان کو بھی یہ مشکل اور کمپلیکس وار جس میں ایک اسمال ایئر فورس ٹو دیئر اسٹینڈرڈس ایک بہت ہیوج اور جو بہت بجٹ خرچ کرتی ہے اپنی فورس ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کو کیسے سب کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ ہوا. نیشنل لیڈرشپ نے سمت متعین کی اور اس کے گائیڈنس کے تحت جو ٹرائی سروس پلانس تھے ان کی کوآرڈینیشن انڈر دی گائیڈنس آف چیف آف ڈیفینس اسٹاف ناؤ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ طے کیے گئے, جس میں 4 اسپیسیفک پلانس اور سیف گارڈز وہ ان کا بالکل تعین کیا گیا. پی ایف کی تناظر میں کنسیڈرنگ کہ ایک اسٹرانگ پاسبلٹی ہے ایئر سینٹرک اپلیکیشن کی, تو چیف آف دی ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر سدھو, نشان امتیاز ملٹری ہلال جرت, ہی از دا ون ہو اسپیئر ہیڈڈ دی فارمولیشن اینڈ لیٹر فار اٹس ایگزیکیوشن آف پی ایف's آپریشنل رسپانس. امیجیٹلی ہمیں 2 کام کرنے تھے. ایک اسٹرانگ ڈیفینسو پوسچر اپنا امیجیٹلی ہمیں جو ہے وہ رکھنا تھا, اور الانگ سائڈ ہائیسٹ لیول آف الرٹ جس میں فل اسپیکٹرم مانیٹرنگ, جس میں ہم اینیمی کی ہر کمیونیکیشن الیکٹرانک ڈیجیٹل فزیکل فٹ پرنٹ کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کس سمت میں یہ چیزیں جا رہی ہیں. کسی بھی ہوسٹائل انٹینٹ کو تھاٹ کرنے کے لیے اسٹرانگ کاؤنٹر ایئر ڈیفینسو ایئر پوسچر اڈاپٹ کیا گیا تھرو کامبیٹ ایئر پٹرولز, اسکریمبلز, اور جسے ہم کہتے ہیں ہمارے AW ایئر کرافٹ آئیز ان دا اسکائی آل دا ٹائم. پی ایف نے اپنے جو ناول اینڈ پرابلی فار دا فرسٹ ٹائم ان وار فیئر جو ملٹی ڈومین ایسٹس تھے ان کو انٹیگریٹ کیا, آپریشنلائز کیا اور پھر فیلڈ کیا اس تیاری میں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. دیکھا گیا کہ آئی ایف نے اگریسو ڈپلائمنٹس کی ہیں, کوئی 550 کے قریب ان کے ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ نے سارٹیز کیں. ان کے کی ایسٹس اور اوفینسو ویپن سسٹمز ان کو فارورڈ بیسس آل اکراس انہوں نے ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی, اور کوشش کی کہ اپنے اس میں سے جو کی اینڈ کرٹیکل جو سسٹمز ہیں ان کو ذرا کنسیل کیا جائے. لیکن پی ایف واز مانیٹرنگ ایچ اینڈ ایوری موو جو کچھ کہ دوسری طرف ہو رہی تھی. جو کنسیلمنٹ کا ایفرٹ تھا اس کو ہم نے ملٹیپل ایکسرسائزز کیں ان آل دا سیکٹرز, اپنی ری ڈپلائمنٹس ری کنفیگریشنز ٹو پاس دا میسج اکراس, اور اسی کے ساتھ ایک امبیڈڈ تھی انفارمیشن کیمپین جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اینیمی کی سچویشنل اویئرنیس کو ڈسٹارٹ کیا جائے. انڈر دس پریشر ان کو اپنے آپ کو ریکمپوز کرنا پڑا, اپنی فورس کمپوزیشن کو ری الائن کرنا پڑا, اینڈ دیر دے ہیڈ ٹو ریویل واٹ وی ور لوکنگ فار. آن آر سائڈس اس سب کے اندر ہم نے اپنے پلان کو بھی کنسیل کرنا تھا. ہم نے نمبر آف پریپریٹری ایکسرسائزز کی. وی ور شوئنگ ان نارتھ, کنسالیڈیٹنگ ان ساؤتھ. وی ور ڈپلائنگ ان ساؤتھ وائل وی ور پلاننگ فار نارتھ. تو یہ سب کچھ ساتھ چلا. الیکٹرانک ہم نے ڈسیپٹیو جو ہے وہ ایمیشنز دیں اور انپریڈکٹیبل آپریشنز کے پریپریٹری ایکسرسائز کے وہ پیٹرن رکھے, اور ہم سمجھتے ہیں اب ہمیں یقین ہے کہ enemy remain oblivious of our preparations. اب آتے ہیں, جب ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے ہم نے ایک اسٹرانگ سیف گارڈ رکھا ہوا تھا, اور enemy کم از کم ہمارے بارڈرز کے قریب تک آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. تو اسی دوران 29 اپریل کو ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی. 4 رفیل ایئر کرافٹ فلائی کرتے ہیں اور ہاٹ ویکٹرز پہ کشمیر ریجن میں ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو چھوٹا سا ویلکم نوٹ پی ایف کی اسٹرانگ EW اسپیس اور سائبر کا ایک تھوڑا سا ان کو ایک ایپلیکیشن ہوئی, جس کے اندر جو ہم نے دیکھا کہ امیجیٹلی ڈیٹا لنکس کمیونیکیشن اور گائیڈنس دے لاسٹ اٹ, اور اس کا امیجیٹ افیکٹ یہ تھا دے ہیڈ ٹو ڈسکنٹینیو مشن, اور انہوں نے ایمرجنسی ریکوری کی کلوزسٹ ایئر فیلڈ پہ جو کہ سری نگر میں تھا. اب اس کرٹیلڈ انوائرمنٹ میں کچھ
پروفیشنل کنکلوژن ہو جانے چاہیے تھے اور اٹ واز انف فار آئی ایف. بٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک ڈیسیژن میکنگ اور اسٹیٹ کے اسٹریٹجک اسٹرکچر میں جن کو ڈی جی ایس پر آلریڈی ہائی لائٹ کر چکے ہیں میں. آئی ول ناٹ گو دیئر بٹ فار اٹس یو ٹو کنکلوڈ. نیورد پی ایف نے اپنا جو ڈیفینسو پوسچر تھا وہ اس طرح سے رکھا کہ آر ایریل ساورینٹی واز امپریگنیبل. ہم نے اگریسو فلائنگ کنٹینیو کی, انٹینس پریپریٹری ایکسرسائزز اپنی جاری رکھیں تاکہ ہم ایریل ساورینٹی کو برقرار رکھیں. جب تک کہ لیٹ ان دا نائٹ بٹوین 6th and 7th اینمی ریزورٹڈ کہ ایک اٹیک کیا جائے پاکستان پہ, اسٹرانگ پیکیجز بنا کے آئی ایف کے فائٹر ایئر کرافٹ کے, اور ان کو ملٹیپل تھرسٹ لائن سے آل اکراس بارڈر نارتھ ٹو ساؤتھ کیا جائے. اور آپ نے بہت بار دیکھ چکے ہوں گے اس کی ڈپکشن کہ اتنا میسو ایفرٹ جب آپ کے بارڈرز کی طرف آ رہا ہو تو کس طرح کا لگتا ہے. بٹ یہاں بھی ہمارے پاس سائبر تھی, اور ہم سائبر کو کہتے ہیں دے آر فرسٹ ان اینڈ لاسٹ آؤٹ. تو دے پکڈ اپ دیئر موو مچ بفور, جب تک کہ وہ آپ کے ایئر ڈیفینس نیٹ ورکس پہ پک ہوتے. سو وی اسکریمبلڈ آر J-10, GF-17 and F-16 and our already available DCA was further strengthened. اس کے بعد جو سائبر اٹیکس ہیں وہ ان سنک کنٹینیوڈ رہے, ٹارگٹ کرتے رہے ان کے کمیونیکیشن, پاور اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو, جس نے میسو ڈسرپشن اور بلیک آؤٹس اکراس دیئر اسٹیٹس, اسپیسیفکلی وہاں پہ جو ملٹری انسٹالیشنس تھے, بیکاز دیٹ واز آر فوکس. پی ایف سائبر فورس آلسو ٹارگیٹڈ انڈین ڈیٹا سینٹرز, افیکٹنگ دیئر ڈیجیٹل اسپیس. کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن, جس نے کہ انٹائر جو ملٹری آپریشن کا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کو کافی حد تک کرٹیل کر دیا. اس کو امیجیٹلی کمپلیمنٹ کیا ہمارے ای ڈبلیو آپریشنز نے, جو ان کے ان ایئر ایسٹس تھے اور جو سرویلنس گریڈس تھے, کمیونیکیشن نوڈس تھے, ان کو افیکٹ کیا, ڈیٹا لنکس ان کو سویئرلی کرٹیل کیا, اور اس کے دوران آئی ایف ہیڈ ٹو فال بیک آن ٹو سیٹلائٹ کمیونیکیشن آپشنس. بٹ وہیں پر ہی ان سنک ایز دی آپریشنز ور انفولڈنگ, پی ایف اسپیس فورس جو تھی اس نے ان کے جو سیٹلائٹ لنک سے ان کو اسکٹل کیا اور ان کی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کو انفیکٹو کر دیا. تو وٹ وی سی این دا اینڈ کہ ایک لارج فورس کرٹیلڈ ہے, مارجنلائزڈ ہے, اور اب وی آر ریڈی ٹو انٹر انٹو اے بی وی آر فائٹ, جو کہ ایک ملٹی ڈومین انٹر پلے نے اس کا پریلیوڈ آلریڈی دے دیا ہے, اور آئی ایف اپنی صلاحیت کھو چکی ہے نیٹورکڈ اور انٹیگریٹڈ فورس کے طور پہ اپنے آپ کو اپلائی کرنے کی. وی ور آؤٹ نمبرڈ. اب جو ہوا وہ ورلڈ میں پہلی دفعہ تھا, ایک لارجسٹ, لانگسٹ, انٹینس اور کمپلیکس بی وی آر ورسز بی وی آر سینیریو میں ایک فائٹ ہوتی ہے, اور اس میں آئی ایف کوڈ ناٹ انٹروڈ انٹو آر ایئر اسپیس. یہ جو بولڈ اینڈ اوفینسو اپلیکیشن تھی پاکستان ایئر فورس کی, اس نے مارجنلائز کر دیا تھا, انیشیٹو کو ان کے کافی حد تک کرٹیل کر دیا تھا, اینڈ ان ڈیسپریشن دے ہیڈ ٹو اسٹے ڈیپ ان سائڈ دیئر ٹیریٹری, اور وہاں سے انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنس لانچ کیے. امیجیٹلی یہ جو پروجیکٹائلس تھے پک ہوئے اینڈ دے ور کیٹیگرائزڈ ایز ہوسٹائل ایکشن, اور جو کچھ ہوا دیٹ واز اے گریٹ سرپرائز فار دی اینیمی اینڈ دے ول ریمبر تھرو آؤٹ دیئر لائف. ایئر چیف مارشل سدھو ہی امیجیٹلی آرڈرڈ اے سوئچ, اور ایک سیملیس ٹرانسفارمیشن میں پی ایف کا جو ڈیفینسو پوسچر تھا اٹ واز ان سیکنڈس کنورٹیڈ انٹو این اوفینسو پوسچر. جو کلرس, ڈیزگنیٹڈ کلرس تھے امبیڈڈ انٹو پی ایف پیکیجز, دے اسٹارٹیڈ ٹارگیٹنگ ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرس تھے, اور ود ان منٹس ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں, اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلس, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. جی یہ میں آپ کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 رافیل, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں ملٹی رول جو ہے وہ انمینڈ ایریل سسٹم ان کا وہ گرا ہے. ان ایڈیشن نمبر آف ایئر کرافٹ جو ہے وہ ہماری نالج کے مطابق دے ور ڈیمیجڈ, اور ان میں سے کچھ دے اسٹل ریمین ارریکوریبل.
So I want to highlight, یہ آپ نے ایک آرکیسٹریشن دیکھی ہے. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. اور یہ جو میسو offensive جو تھا enemy کا, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So یہ جو spectacular performance تھی, it had shocked enemy, اور outcome unprecedented تو تھی ہی, but it was inconceivable for IF also. اور جو ہم نے دیکھا, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. اب enemy resorted into the unmanned systems options, اور وہاں بھی وہی چیزیں مقدر ہوئیں. انٹائر انوینٹری ٹارگیٹ تو کیا کرتی, واپس بھی نہیں جا سکی. آن 10th of May اب پریمپشن جو انہوں نے کرنا چاہی, اس کو بھی پی ایف کی ڈیوسٹیٹنگ اوفینسو کیمپین نے اس کو سویئرلی جو ہے کرٹیل کیا. اور جب کہ سائبر ان سنک جو ہے آلریڈی ڈیجیٹل اسپیس کو ڈسرپٹ کر ہی رہی تھی, تو ہمارے کلر ڈرونس, اسٹینڈ آف لانگ رینج اینڈ ہائپرسونک ویکٹرس, دے اسٹرک دیئر 16 ایئر بیسز, کی آپریشنل انفراسٹرکچر آف اسٹرانگ ملٹری ریلیونس, برہموس سائٹس, critical command and control centers including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming, اور ظاہری بات ہے کہ shocking for the adversary. And alhamdulillah, Marka Haq had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ by employing cyber, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, آپ نے اس کے بارے میں تھیوریٹیکلی بہت کچھ سنا ہوگا, لیکن پہلی دفعہ فل اسپیکٹرم ملٹی ڈومین آپریشنز ور مینیفیسٹڈ. مارکا ہیک پرووائڈز اے کلاسیکل کیس اسٹڈی فار ایئر وارفیئر ایکسپرٹس, اینڈ آئی بلیو دے ول کنٹینیو ٹو ریفر ٹو اٹ ان فیوچر. ود اٹس پاور اینڈ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. تو یہ اینڈ اسٹیٹ تھی جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تک چیزیں پہنچ گئی ہوئی تھی. تو اس کے تناظر میں آج صبح کی ان کی کانفرنس دیکھ لیجیے گا اور ایویلویٹ کر لیجیے گا. سرٹنلی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انپیرللڈ سکسیس تھی, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتی. اٹ از دا ڈیویڈنڈ آف ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن جو وچ واز envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because ہمارے ہر plans with feet on ground ہونے چاہیے, and obviously the restricted environment جہاں پہ ہمیں ٹیکنالوجی کی options quite limited ہیں. تو we went for smart inductions of war winning capabilities, اور نیش ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو ماسٹر کرنے پہ, اینڈ فائنلی ان کو انٹیگریٹ اینڈ آپریشنلائز کرنا ہوم گرون کل چین میں. دیٹ واز دی فوکس دیٹ ہی فالوڈ. بہت بڑی بات ہے جس کو میں نے سمرائز کیا یہاں پہ. انڈیجنائزیشن کو بڑے فوکس کے ساتھ پرسو کیا کہ جو ہم نے اچیو کیا ہے اور فیوچر میں یہ جو گروتھ ٹریجیکٹری ہے یہ ہمارے لیے سسٹینیبل رہے. الحمدللہ ہم سب ٹوڈے وی چیرش دس سکسیس ود ہیوملٹی. ہمارے ہیڈس اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں, بٹ ہم
ایک فیکٹ ہے جو ریکگنائز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ہماری آخری وار نہیں ہے، اور نیکسٹ وار سملر آپشنس پہ نہیں ہوں گی. اس لیے with passion and focus, Chief of the Air Staff is preparing PF of future. With leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war, PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization ایک enduring priority ہے اور ہماری فیوچر میں ایسے ہی رہے گی. ود ان نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو بتا سکتا ہوں 160 projects are under development right now, and a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long range precision weapons, next generation platforms, additional J-10C aircraft, and much upgraded JF-17 platforms. PF کی جو کیپیبلٹی ہیں اکراس اسپیس، EW, cyber and US, they have been substantially enhanced over the past year. یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک accelerated institutional modernization that has gone on since May 2025. میں آپ کو اور بہت کچھ بھی بتا سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ رہنے دیں اگلی دفعہ سرپرائز کرنے کے لیے. پی ایف's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities یہ بھی آپریشنلائز ہو چکا ہے. اس کے اندر ملٹی ڈومین فیوژن جو لیئرڈ ایئر ڈیفense سسٹمس ہیں اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ول پرووائڈ کرے گا ہمیں کمپریہنسو ایئر ڈیفense اکراس ورائٹی آف ٹارگیٹس جو کہ کنسیو کیے جا سکتے ہیں. Our pursuit for excellence is continued, اور جو ہمارا ریزالو ہے ٹو اپ ہولڈ دس ایریل ساورینٹی اٹ از اے کانسٹنٹ. اس کے بارے میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ایف would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation. Inshallah.